نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گزشتہ کل ہمارا پہلا سبق تھا 3 گھنٹے کا، تفسیر سے متعلق بیان کیا جا رہا تھا۔ تفسیر اور مرکزی بات اس میں یہی تھی کہ احادیث نبویہ کے بغیر بہت سی آیات کی تفسیر سمجھنا مشکل ہے، بلکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے مجملات کی تفسیر یا اسی طرح عمومات کی تخصیص سمجھنا یا مطلقات کی تقیید سمجھنا، کئی آیات ہیں اسی طرح ہی ان میں اشکالات ہیں، ان کا حل کل مثالیں آپ سن چکے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی ہمارا یہ دوسرے دن کا سبق یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اس تک ہم پہنچے تھے کہ آیات کے اندر جو اشکال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بعض اشکالات رکھے گئے، صحابہ کی طرف سے پیش کیے گئے، آپ نے ان کا حل فرمایا۔ یہ مثالیں ذکر ہو رہی تھیں۔ مفسر کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ غلط تفسیر سے بچ سکے اور صحیح تفسیر کر سکے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیات کے بارے میں سن رہے تھے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ مسروق بن اجدہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان کو اشکال لاحق ہوا تھا جو انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو ام المؤمنین نے یہ حل فرمایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، آپ کے سامنے بھی یہ اشکال رکھا تھا، آپ نے جو حل فرمایا تھا نا وہی حل اس تابعی یعنی مسروق بن اجدہ رحمہ اللہ وہ بتا دیا تھا ام المومنین نے، تو اشکال حل ہو گیا تھا۔ بعض ساتھی کل موجود نہیں تھے، اس لیے یہ اشکال شروع سے ہی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اچھی طرح۔ یہ آیت کریمہ ہے سورہ نجم کی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر نا کتاب و تفسیر کے اندر تفسیر و سورۃ النجم اس میں ہے یہ حدیث، اور بھی کئی مقامات پر ہے بخاری میں۔ تو اس میں جو دنو ہے، دنا یا دنو مصدر ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اس دنو سے مراد یعنی دنا کا فاعل کون ہے؟ یہ صحیح تفسیر کے مطابق جو ہے نا دنو سے مراد دنو جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام کا قرب مراد ہے اس میں۔ تو اس کی تفصیل جو ہے نا ابھی آپ سنیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اس جگہ پر یہ جو ہو ہے نا رآہ ہو، یہ ضمیر اس کا مرجع یہ بھی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا،
یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 اور 412 اور 460 نمبر، یہ 3 جگہ پر مسند احمد کے اندر کہ اس رویت سے مراد جو ہے نا، یہ رویت جبرائیل ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا تھا، اصلی صورت میں۔ ویسے تو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ میں نے جبرائیل کو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اس کی اصلی صورت میں 2 بار دیکھا، 2 بار دیکھا ہے۔ تو 2 بار دیکھنے کا جو ہے نا اس میں ان آیتوں میں ذکر ہے۔ یہ ثم دنا فتدلی، ادھر دیکھنا اور وقت ہے، یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ اور وقت ہے، وقتوں میں فرق ہے۔ یہ بعد والا جو ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ معراج والی رات مراد ہے اس جگہ پر، آسمانوں پر۔ اس میں قرینہ یہ ہے عند سدرۃ المنتہیٰ، یہ قرینہ ہے عندہا جنت المأویٰ۔ اور جو پہلا ہے نا ثم دنا فتدلی، یہ دیکھنا پہلے ہے، یہ مکہ میں تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں۔ یہ تفسیر طبری کے اندر بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، یہی جو کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ یہ اس طرح موجم طبرانی، یہ 10,423 نمبر حدیث ہے، موجم طبرانی کے اندر 10,423 نمبر۔ تو ان آیتوں کی یہی تفسیر صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے، یعنی مرفوعاً بھی ثابت ہو گئی نا، تفسیر نبوی کہہ سکتے ہیں، اور موقوفاً بھی ثابت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی یہی تفسیر۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہی تفسیر ثابت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی تفسیر ثابت ہے کہ اس سے مراد دونوں جگہ پر جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ لیکن اس دور میں کئی تفسیریں ہیں اردو کے اندر، تراجم اور حواشی قرآن مجید کے، انہوں نے اس تفسیر سے ہٹ کے دوسری تفسیر کی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا دنو مراد لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دنو، قریب ہونا، اور پھر اس کو معراج والی رات کے ساتھ جوڑتے ہیں ثم دنا فتدلی، حالانکہ اس کا معراج والی رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ابھی تفصیل آپ سنیں گے۔ تو یہ معتبر تفسیر نبوی کو چھوڑ کر جو ہے نا یہ دوسری تفسیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جو غیر معتبر تفسیر ہے۔ کئی لوگ غیر معتبر تفسیر کو مقدم کر دیتے ہیں معتبر تفسیر پر، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ معراج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے زمین اور آسمان دنیا کے درمیان کے ساتھ۔ تفسیر ابن کثیر اور اسی طرح تفسیر احسن البیان، مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تفسیر ہے یہ، اس میں بھی اس کی صراحت کی ہے، واضح انہوں نے بیان کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی جو ہے نا یہی لکھا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے سیاق و سباق کو بھی جو پڑھ لینا، یعنی ساری کا ترجمہ لفظی کر لے، تو واضح پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق معراج کے ساتھ نہیں ہے، ثم دنا فتدلی کا۔ اور محمد بن جریر طبری، جو امام طبری ہیں، محمد بن جریر طبری، جن کی تفسیر طبری ہے، یہ انہوں نے ویسے دوسری تفسیر اختیار کی ہے اس جگہ پر، انہوں نے آسمان پر ہی دیکھنا مراد لیا ہے ثم دنا فتدلی، لیکن حافظ بن کثیر نے رحمہ اللہ نے محمد بن جریر طبری کا رد کیا ہے، کہا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے یہ، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوسرے مفسرین نے ان کا
ان کا قول رد کر دیا ہے دوسرے مفسرین نے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن جریر طبری نے جو ہے یہ تفسیر کی ہے نا، ثم دنا فتدلی، کہ آسمان پر تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے محمد بن جریر طبری سے، کیونکہ آپ اس وقت جو ہے نا زمین پر تھے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ بلکہ حافظ بن کثیر نے یہ بھی کہا کہ عربیت کے اعتبار سے ثابت کرنا واقع اور حقیقت کے خلاف ہے یہ، کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تھے۔ یہ دیکھنا جو ہے نا یہ معراج سے پہلے کا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، آپ کی طرف جبرائیل علیہ السلام اترے تھے اور قریب ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنی اصلی صورت میں تھے، ان کے 600 پر تھے۔ یہ تو صحیح بخاری کے اندر بھی آیا ہے، جبرائیل کے 600 جناحن، یعنی 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کے۔ یہ پہلے اور دوسری بار جو ہے نا جو دوبارہ وہ اس وقت سدرۃ المنتہا کے پاس معراج والی رات میں دیکھنا تھا، جبرائیل کو دیکھنا تھا، یہ دوبارہ کا دیکھنا تھا، لیکن پہلی مرتبہ کا دیکھنا شروع رسالت کے زمانے کے وقت کا تھا۔ یہ ابن کثیر کی عبارت ہے، تفسیر ابن کثیر سے، یہ صحیح ہے۔ اس سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ معراج والی رات آسمانوں میں جبرائیل کو دیکھنے کا ذکر ہے، اور اس کا صریح قرینہ جو ہے نا یہ ہے عند سدرۃ المنتہا، کیونکہ سدرۃ المنتہا یہ زمین پر نہیں ہے، یہ ادھر ہے 7ویں آسمان پر، اسی کے ساتھ یہ آ گیا عندہا جنت الماوا، یعنی اسی کے پاس جنت الماوا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت الماوا۔ اب جنت الماوا کوئی زمین پر تو نہیں ہے نا، تو یہ قرینہ ہے سارے، یعنی صریح قرینہ واضح۔ تو ادھر سورہ نجم میں 5 سے 7 نمبر آیت کریمہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق المبین، یہ واضح ہے، یہ اس وقت زمین پر ہی تھے۔ یہ افق مبین سے مراد جو ہے نا یہ آسمان دنیا جو ہے نا، دنیا والا آسمان ہے، اس کا افق مراد ہے، یہ افق مبین سے، تو یہ بھی قرینہ ہے اس کا۔ ادھر ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر عثمانی، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی حنفی ہیں، ان کی تفسیر ہے یہ، اس میں بھی جو ہے نا اسی کے مطابق تفسیر لکھی ہے، یعنی صحیح تفسیر لکھی ہے ان آیتوں کی۔ اس کے بعض وہ اقتباسات ادھر میں نے نقل کیے ہیں تاکہ یقین آ جائے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا اکثر اس طرح کی باتیں زبانی کلامی مانتے نہیں ہیں، کئی دفعہ عام چونکہ معروف اتنا زیادہ ہو چکا ہے نا یہ ثم دنا فتدلی والا، یہ عام خطباء کی زبانوں پر اور واضح نصیحت کرنے والوں کی زبانوں پر، معراج کا واقعہ بیان کرنے والوں کی زبانوں پر، اس طرح عام کتابوں کے اندر بھی اس طرح لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ثم دنا فتدلی یہ معراج کی رات ہوا تھا ایسے، حالانکہ یہ بالکل ایسے نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں آپ۔ اسی سے وہ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیتے ہیں صاحب لولاک صاحب کعبہ قوسین، یہ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی اس میں دو غلطیاں، ایک غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دنو مراد لینا، ایک یہ غلطی ہے، دوسری غلطی ہے کہ اس کو معراج والی رات کے ساتھ جوڑنا، یہ دو غلطیاں اس کے اندر، سمجھ لگی نا؟ یہ ہے زمین پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جس طرح دلیلیں آپ پہلے سن چکے ہیں، لیکن اکثر کتابوں کے اندر جو ہے نا رسالوں کے اندر مضامین کے اندر زبانوں پر یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اوپر گئے تھے، اس وقت یہ دنوب، پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دنوب مراد ہے، اس طرح لے لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، دونوں جو ہے نا باتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ تفسیر عثمانی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اونچے کنارے سے
الافق الاعلیٰ جو لفظ ہے نا، یعنی اونچے کنارے سے اعلیٰ اونچا کنارہ، اکثروں نے افق شرقی مراد لیا ہے، یعنی اکثر مفسرین نے شرقی افق یعنی آسمان کا جو کنارہ ہے نا، مشرقی کنارہ یعنی یہ ادھر کی جانب بنتا ہے نا، یہ ادھر کی جانب، کیونکہ ادھر تو مغرب ہے، تو یہ شرقی افق مراد لیا ہے، جدھر سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ تو بخاری کے اندر بھی لفظ آتا ہے نا، قد سد الافق، کہ جبرائیل نے اپنے وجود کے ساتھ آسمان کا یہ سارا کنارہ جو ہے نا یہ بند کر دیا تھا، یعنی بھر گیا تھا کنارہ ان کے وجود کے ساتھ۔ کتنا بڑا وجود ہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ تو یہ غیر معمولی اور مہیب منظر پہلی بار آپ نے دیکھا تھا۔ مہیب کا معنی ہیبت میں ڈال دینے والا۔ آپ دیکھ کر گھبرائے تو سورت مدثر اتری، یا ایھا المدثر۔ پہلی بار جو ہے نا وہ جب وحی آئی تھی، وہ سورت علق کی شروع والی آیتیں نازل ہوئی تھی نا، اس کے بعد پھر یہ فترۃ الوحی، صحیح بخاری کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فترۃ الوحی یعنی وحی کا وقفہ، کہ وحی آنے رک گئی تھی 2.5-3 سال تک جو ہے نا یہ رکی رہی تھی وحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے نا بڑے انتظار میں ہوتے تھے، بہت منتظر ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے کہ وہ جبرائیل فرشتہ جو آیا تھا اب کیوں نہیں آ رہا۔ اچانک نمودار ہوئے ہیں جبرائیل، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے جبرائیل کو اس وقت دیکھا تھا یہ افق میں، پہلے اس طرح اوپر تھے جس طرح یہ کرسی پر کوئی بیٹھے ہیں، تو آپ اس وقت گھبرا گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ثم دنا فتدلی، مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی صاحب ثم دنا فتدلی کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی جبرائیل اپنے اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اترے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان 2 ہاتھ یا 2 کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ غالباً اس سے مراد سورۃ مدثر کی یہ آیات ہیں، یعنی پہلی شروع کی چند آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اس کے بعد والی چند آیتیں، یہ تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ آیت نمبر جو ہے نا 11 ہے سورۃ النجم کی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک جبرائیل کو دیکھ رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پکا یقین ہو گیا تھا کہ جبرائیل ہی ہیں، یہ کوئی غلطی نہیں کر رہی، کچھ کا کچھ نظر آتا ہو ایسا نہیں۔ ایسا کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سچا تھا کہ حق تعالی اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتہ کی معرفت ڈال دیتا ہے، ورنہ رسول کو خود اطمینان نہ ہو تو دوسروں کو اطمینان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تفسیر عثمانی کے اندر ہے، یہ تفسیر عثمانی کے اندر کتنا واضح ہے یہ۔ پھر اسی طرح افتمارونہ علی ما یری، یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ یعنی وحی بھیجنے والا اللہ، وحی لانے والا فرشتہ جس کی سیرت و صورت نہایت پاکیزہ اور فہم و حفظ وغیرہ کی تمام قوتیں کامل، پھر اتنا قریب ہو کر وحی پہنچائے کہ پیغمبر اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے کہ اس کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے، تو کیا ایسی دیکھی بھالی چیز میں تم کو حق ہے کہ تم اس پیغمبر کے ساتھ فضول بحث و تکرار کرو۔ یہ کافروں کو کہا گیا ہے جو مانتے نہیں تھے نا، ان کا رد ہے یہ۔
یہ تفسیر عثمانی میں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سورۃ التکویر کی آیات 19-23 میں بھی یہی بیان ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین۔ یہاں بھی یہی مراد ہے، افق مبین یا آسمان دنیا کا جو کنارہ ہے نا واضح۔ یہ تفسیر عثمانی میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی مشرقی کنارہ کے پاس اس جبرائیل کی اصلی صورت میں صاف صاف دیکھا۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید دیکھنے یا پہچاننے میں کچھ اشتباہ اور التباس ہو گیا ہوگا، جس کو فرشتہ سمجھ لیا ہو وہ واقع میں فرشتہ نہ ہوگا، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ سورہ نجم میں پہلے آ چکا ہے فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، یعنی جسے افق اعلیٰ کہا ہے نا سورۃ النجم کے اندر، سورۃ تکویر کے اندر اسی کو افق مبین کہا ہے۔ یہ ایک ہی بات ہے، افق مبین اور افق اعلیٰ۔ تو یہ واضح ہے اس سے کہ یہ جو مراد لیتے ہیں نا اس سے کہ اللہ تعالیٰ کا دنو پھر معراج کی رات کے ساتھ ملاتے ہیں نا، اس کو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ جو ہے نا یہ معراج والی رات کا دیکھنا مراد ہے اس جگہ پر۔ ہمارے جو ہے نا کئی دفعہ حدیث کے علماء کئی اسی طرح ہی بیان کر دیتے ہیں، جس طرح عام یہ مشہور ہو چکا ہے تقریروں کے اندر بھی، یہ کئی بلکہ مدرسین بھی پڑھاتے وقت، تو یہ غور سے اگر پڑھے نہ بندہ کوئی اس کی تفسیر اور تحقیقی تفسیروں کا مطالعہ کرے ساتھ، تو بات کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک نہیں ہے، سمجھ لگی نا۔ یہ بہرحال چوتھی مثال تھی جو کل مثالیں ذکر ہو رہی تھی نا، صحیح تفسیر اور غیر صحیح تفسیر۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی اور کوئی اشکال جو آپ نے حل کیا تفسیر کے معاملے میں، یہی زیادہ معتبر ہوگا۔ یہ دیکھنا جو ہے نا، دیکھنا یہ جبرائیل کا دیکھنا ہے، یہ عام معروف ہے لوگوں کے اندر، جس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھا معراج کی رات، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ مسروق نے سوال کیا تھا نا حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا لقد کفا شعری مما قلت، کہ تیرے اس سوال کی وجہ سے جو ہے نا میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ کیسا سوال کیا ہے تو نے، اس طرح کا سوال مطلب کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا تھا من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم الفری علی اللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل قطعاً قائل نہیں تھیں اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ قائل نہیں تھی۔ بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا نور انا اراہ، وہ ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھوں، کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ ایک نور ہے۔ تو زیادہ صحیح یہی ہے، دنیا کے اندر جو ہے نا دنیا کی ان آنکھوں کے ساتھ یکذاتاً کسی نے بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ خواب کے اندر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ تو کتاب التفسیر کے اندر نا ترمذی میں کتاب التفسیر یہ سورۃ سعاد اس کی تفسیر میں امام ترمذی نے یہ حدیث ذکر کی ہے رأیت ربی فی احسن صورۃ، رأیت ربی فی احسن صورۃ فقال یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری فوضع یدہ بین ثدیی حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی فتجلی لی کل شیء فقال یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی قلت نعم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بتا دیا کہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے، کفارات کے بارے میں
درجات کے بارے میں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سوال کریں مجھ سے، کوئی سوال کر لیں، تو آپ نے یہ سوال کیا تھا اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک، اور ساتھ یہ بھی اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی۔ اس طرح کے جو ہے نا یہ مشکات کے اندر بھی آئی، مساجد کا بیان ہے، دوسری فصل ہے غالباً مساجد، اس میں بھی یہ حدیث ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ یقظتاً نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے نا خواب کے اندر دیکھنا اللہ تعالیٰ کو کسی کا ایسے کسی صحیح یا معتبر سند سے اس کا ثبوت میرے علم میں نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بیان کرتے ہیں، لمبی سند ہے اس کی، شیخ زبیر علی سے زئی صاحب محدث رحمہ اللہ نے اس سند کو ویسے بہت ضعیف قرار دیا ہے، سخت ضعیف۔ یہ قرآن کے فضائل کے اندر جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ ان قراء میں سے ایک شیخ قاری دانی ہے نا، ان کی ایک کتاب ہے قراءات عشرہ پر، اس میں یہ لکھی ہے حدیث، با سند ہے، وہ لمبی سند ہے، تو راوی اس میں کئی مجہول ہیں، کئی سخت مجروح بھی ہیں، اس پر بنیاد ہے، لیکن اکثر قراء جو ہے نا قرآن کے فضائل کے اندر یہ ذکر کر دیتے ہیں، لیکن ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یقظتاً یہ ثابت نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ ہاں قیامت کے دن رؤیت باری تعالیٰ برحق ہے، اس کی تو احادیث بھی آتی ہیں، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، کئی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ آیت، اسی طرح یہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اس طرح یہ احادیث جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک ویسے مستقل کتاب چھپی ہوئی ہے، رؤیت اللہ تعالی دلالت القرآن والاثر علی رؤیت اللہ تعالی بالبصر، کتاب کا نام ہے یہ دلالت القرآن والاثر علی رؤیت اللہ تعالی بالبصر، یہ میرے خیال زید رومی کی کتاب ہے، یہ عبدالعزیز بن زید ہوگا میرا خیال، غالباً عبدالعزیز بن زید الرومی، موبائل میں لکھ کے دیکھ لینا، یہ کتاب نکل آتی ہے موبائل میں، یہ کتاب دلالت القرآن والاثر علی رؤیت اللہ تعالی بالبصر، اس میں دونوں مسئلوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے، یہ رؤیت باری تعالی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال بھی کافی ذکر کیے ہیں، تو اس میں صحابہ کا ویسے اختلاف ہے، یہ عبداللہ بن عباس جو ہے نا دل کے ساتھ دیکھنے کے قائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے ساتھ دیکھا ہے، رآ بفؤادہ، یہ عام حدیث کی کتابوں میں ان کا قول ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نفی کرتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح تطبیق دے دی ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس نے جو ثابت کیا ہے وہ دل کے ساتھ ہے، آنکھوں کا انہوں نے ثابت نہیں کیا، اور ام المؤمنین نے جو نفی کی ہے وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی نفی کی ہے، اس طرح انہوں نے تطبیق دی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ ان کا بھی یہی قول ہے، کئی علماء جو ہے نا وہ اس کے بھی نہیں قائل ہے دل کے ساتھ دیکھنے کے۔ بہرحال صحابہ میں تھا یہ اختلاف، بہرحال آنکھوں سے دیکھنے کا صحابہ میں سے تو کوئی قائل میرا خیال نہیں ہے صحابہ میں۔ آگے جو ہے نا یہ پانچویں مثال تھی جس میں اشکال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا قرآن کی آیت کے بارے میں، حدیث اور آیت کا تھا اس میں، یعنی اشکال حدیث اور آیت میں ظاہری یعنی اختلاف نظر آتا تھا حدیث اور قرآن کے بارے میں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی اشکال جو ہے نا دو آیتوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ظاہری ایک اختلاف دو آیتوں کے درمیان، دو آیتوں کے درمیان، اور کبھی ہوتا ہے آیت اور حدیث کے درمیان، کبھی ہوتا ہے حدیث اور حدیث کے درمیان، یہ صورتیں بن جاتی ہیں۔ کبھی اس کے علاوہ کوئی اور دلیل
اس کے درمیان اور آیت یا کوئی اور دلیل اس کے درمیان اور حدیث کے درمیان، یہ اختلاف کی انواع ہے۔ اس کو اصول حدیث کی کتابوں میں مختلف الحدیث کہتے ہیں، یہ شرح نخبہ کے اندر بھی ہے اور عام کتابوں میں ہے اختلاف حدیث۔ بعض علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب ہے یہ اختلاف الحدیث، چھپی ہوئی ہے ایک ہی جلد میں۔ اور دوسرے نمبر پر ابن قتیبہ نے تعویل و مختلف الحدیث کتاب لکھی تھی۔ اس کے بعد یہ مشکل الآثار امام طحاوی کی ہے تیسرے نمبر پر۔ بعد میں علماء کتابیں لکھتے رہے ہیں ہر دور میں اس فن پر۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر حدیث کا حدیث کے ساتھ ہونا اس کو اختلاف کہتے ہیں، اختلاف حدیث کہتے ہیں، مختلف الحدیث نام ہے اس کا۔ اگر قرآن کا کسی دوسری دلیل کے ساتھ ہو، یعنی آیت کا آیت کے ساتھ یا آیت کا حدیث کے ساتھ یا آیت کا کسی اور دلیل کے ساتھ ظاہری اختلاف، اس کو مشکل کہتے ہیں، مشکل القرآن، یعنی اس کا نام ہے اشکال، مشکل القرآن۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ابن فورک ہوئے ہیں امام شافعی کے استاد، ان کی کتاب ہے مشکل القرآن، اور بھی کئی علماء نے لکھی ہیں بعد والوں نے بھی، لیکن یہ اشعری تھے، یہ ابن فورک اشعری، انہوں نے جو اشکال کو دور کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنے طریقے کے مطابق کیا ہے، لیکن ان میں کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے ان سے، کیونکہ ان کا نظریہ جو ہے نا وہ طویلی تھا، طویلیں جس طرح کرتے ہیں نا، توجیہ اچھی نہیں کرتے، یہ حل کرنے کے لیے اچھی توجیہ نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے ان کا طریقہ جو ہے نا کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو مفسرین جو ہے نا وہ ویسے ذکر کر دیتے ہیں، مفسرین، یہ شیخ شنقیطی صاحب کی ایک کتاب بھی ہے، اس کا نام ہے یہ دفع ای حامل اضطراب ان آئی الکتاب، دفع ای حامل اضطراب، دفع ای حامل اضطراب ان آیات، ان دفع ای حامل اضطراب ان آئی الکتاب، کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کی آیتوں سے جو ظاہری ایک یہ وہم پیدا ہوتا ہے نا، ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ دو آیتیں جو ہے نا ان کا مفہوم ایک دوسری کے ساتھ ملتا نہیں ہے، جس طرح ظاہری تعارض ہے، اختلاف ہے دونوں کے درمیان، اس کو حل کرنا، یعنی اس کو دفع کرنا، اس وہم کو دفع کرنا۔ بہت ساری مثالیں انہوں نے ویسے لکھی ہوئی ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے یہ، عام چھپی ہوئی ہے عربی کے اندر۔ تو اس موضوع پر اور بھی کتابیں ہیں، اس پر بعض نے نقد بھی ویسے لکھا ہے شیخ شنقیطی صاحب کی کتاب پر۔ ایک شیخ جمال ہیں، جمال، یہ مصر کے ہیں میرا خیال ہے، تو انہوں نے اس پر کوئی نقد بھی کیا ہے شیخ شنقیطی صاحب کی کتاب پر، یعنی بعض آیات کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے یہ جو اضطراب ظاہر کیا ہے نا کہ دونوں کے درمیان اضطراب ہے، اضطراب کوئی نہیں ہے، اضطراب کوئی نہیں ہے، انہوں نے اس طرح جو ہے نا وہ کتاب لی۔ ویسے انہوں نے کہ ایک اچھی کتاب بھی لکھی ہے جمال صاحب نے، وہ 2 جلدوں میں ہے، اس کا نام ہے دفع المطاعن عن القرآن، میرا خیال ہے نہیں، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب کا نام ہے ان کی کتاب کا، یہ 2 جلدوں میں ہے عربی کے اندر۔ اس میں جتنے بھی یہ عام قرآن کی آیتوں کے بارے میں شبہات پیش کیے جاتے ہیں نا مستشرقین کی طرف سے، یا مستشرقین سے جو متاثر ہیں، تجدد پسند، جدید، جو آیتوں کے مطلب بھی غلط بیان کرتے ہیں اور ظاہر جو ہے نا وہ تعارض کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو تعارض ہے، تو کئی تو یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، یہود و نصارہ وغیرہ، وہ بہت لکھتے ہیں قرآن کے خلاف، تو ان سب کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ جو تجدد پسند ہیں، نئے جدید، جو مستشرقین سے تعلیم حاصل کر کے بعد میں پھر جو ہے نا وہ کتاب و سنت پر اعتراضات کرتے ہیں، خاص طور پہ احادیث نبویہ پر، منکرین حدیث وغیرہ، تو ان سب کا انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر رد لکھا ہوا ہے، یہ کتاب احکمت آیاتہ،
یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات جو ہے نا یہ محکم ہے، یعنی ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، سب شبہات اعتراضات باطل ہیں۔ ظاہری جو ویسے تو حقیقی تعارض کوئی نہیں ہے کتاب اللہ کے اندر، حقیقی یعنی واقع کے اندر جو تعارض ہو یہ کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام جو ہے نا وہ مقدس اور پاک ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے تعارض اور تناقض سے۔ انسان کے کلام کے اندر ہو سکتا ہے تعارض اور تناقض، انسان کے کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام یہ پاک ہے اس سے کہ اس کے اندر کوئی تناقض ہو، کہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ٹکرائے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا نا یہ تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ اب اس میں ذرہ سا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف فہم کے اندر ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا فہم جو ہے نا وہ اصل حقیقت تک نہیں پہنچا، اس نے ظاہر دیکھ کے جو ہے نا یہ کہہ دیا کہ یہ تو یہ آیت وہ فلاں آیت کے ساتھ بے ظاہر ٹکراتی ہے۔ اس طرح کا جو ہے نا یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اب دو قسمیں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو ذہن میں آیا ہے لیکن وہ حل ہو گیا، یعنی انہوں نے اہل علم سے پوچھ لیا اور حل ہو گیا۔ تو ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اس تعارض کی وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں قرآن پر، یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو منکرین ہوتے ہیں نا، عام طور پہ جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ اس طرح کی نکال کے نا پھر وہ کہتے دیکھو اس کے اندر تو تعارض ہے، یہ فلاں آیت فلاں کے ساتھ ٹکراتی ہے، کئی آیتیں جمع کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، یہ اعتراضات کرتے ہیں قرآن پر، کر دیتے ہیں اس طرح یہ لوگ۔ اہل علم جو ہے نا ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، راسخین فی العلم، وہ دفاع کرتے ہیں، رد کرتے رہتے ہیں ان کا۔ تو یہ عظیم کتاب ہے قرآن پاک، اس کے اندر ذرہ سا بھی جو ہے نا یہ تعارض یا تناقض نہیں ہے قرآن پاک کے اندر، صرف کسی کی سمجھنے میں جو ہے نا ظاہر اس کو کہتے ہیں، یعنی ظاہر، اس طرح بعض صحابہ کے دل میں بھی آ جاتا تھا کبھی تو حل ہو جاتا تھا۔ اب صحابہ کرام جو راسخین فی العلم ہوتے تھے نا، مضبوط علم کے اندر، جو کبار مفسرین ہیں، مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ، ترجمان القرآن، وہ اس طرح کا جلدی حل کر دیا کرتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی کبار صحابہ کرام، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑی مفسرہ تھیں، وہ تدبر بہت تھا ان کا، وہ بھی حل کر دیا کرتی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح بخاری کے اندر آیا، چار اس نے مثالیں رکھی تھے عبداللہ بن عباس کے سامنے کہ آیتوں میں مجھے تو اختلاف لگتا ہے، اختلاف آیتوں کے اندر، چار مثالیں ذکر کی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں کا حل کر دیا، آسانی سے حل کر دیا اسی وقت ہی۔ تو پھر کہا کہ یہ لے جا اپنے ساتھ، تجھ پر قرآن جو ہے نا اس طرح اختلاف نہ ہو، مختلف نہ ہو جائے، تجھ پر قرآن مختلف نہ ہو، کبھی بھی یہ سوچنا نہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی اختلاف ہے، حل کر دیا تھا انہوں نے، یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو یہ کبھی کسی عالم کے ذہن میں بھی آ جاتی ہے، یعنی بظاہر جو ہے نا یہ لگتا ہے، ویسے تو اہل علم نے قواعد لکھے ہوئے ہیں، اختلاف حدیث کے بھی ہیں، وہ ادھر بھی لگ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تطبیق اور جمع ہوتی ہے اختلاف کے وقت، موافقت پیدا کرنا، یعنی ایسے توجیہ کر دینا جس توجیہ سے ظاہری تعارض جو ہے نا، ظاہری اختلاف وہ ختم ہو جائے، توجیہ کہتے ہیں اس کو۔ الفوظ الکبیر کے اندر لکھا حجت شاہ ولی اللہ نے، توجیہ کا معنی ہوتا ہے بیان وجہ الکلام، یعنی کلام کی وجہ بیان کر دینا، ظاہری تعارض کو دور کرنے کے لیے توجیہ کر دینا۔ تو یہ توجیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے، عام ہی حل ہو جاتا ہے۔ جمع تطبیق، حدیث کے اندر یہ ہے کہ جمع تطبیق اگر ناممکن ہو، جمع تطبیق ممکن نہ ہو،
پھر تاریخ دیکھی جاتی ہے، تقدم اور تاخر، متقدم کو منسوخ اور متاخر کو ناسخ کہا جاتا ہے حدیث کے اندر، نسخ۔ اگر تاریخ بھی معلوم نہ ہو تو پھر ترجیح، یعنی وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ تو تلاش کی جاتی ہے۔ وجوہ ترجیح تو بہت ہی زیادہ ہیں، بہت زیادہ، یہ اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ارشاد الفول کے اندر بھی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ ایک کتاب ہے عراقی کی التقیید والایضاح، یہ مقدمہ ابن صلاح کی شرح ہے، اس میں سب سے زیادہ انہوں نے جمع کی ہیں، یہ 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ اور علامہ حازمی کی کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاثار، ایک ہی جلد میں ہے، اس میں بھی انہوں نے بیان کی ہیں یہ وجوہ ترجیح۔ محدثین جو ہے نا، سب سے پہلے جمع تطبیق، پھر نسخ، پھر ترجیح۔ اگر ترجیح بھی معلوم نہ ہونا، آخر میں توقف ہے، توقف، رد پھر بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ رد ہے، لیکن ان کے ہاں جو ہے نا، اہل تقلید کے ہاں جمع تطبیق سب سے پہلے ترجیح ہے، ترجیح ہے سب سے پہلے، پھر ہے جمع تطبیق، پھر ہے نسخ، پھر نامعلوم ہو، پھر آخر میں ہے تساقط۔ یہ تساقط کا لفظ بولتے ہیں، حتیٰ کہ آیات کے اندر بھی قاعدہ ان کا یہ ہے، آیاتان اذا تعارضتا تساقطتا، یہ حسامی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، عام اصول فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں آیتوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تساقط، دونوں گر گئی، یعنی استدلال دونوں سے نہیں کیا جائے گا۔ حجت اللہ کے اندر شاہ ولی اللہ نے کہا کہ یہ تساقط کا لفظ بولنا یہ ادب کے خلاف ہے، ویسے ادب کے خلاف ہے، تساقط نہیں کہنا چاہیے۔ جو محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا توقف کی، شرح نخبہ کے اندر توقف ہی لفظ بولا ہے انہوں نے، یہ بہتر ہے توقف۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا، یہ نسخ تو ہے، یہ نسخ یہ ہے، جمع تطبیق بھی ہے، نسخ بھی ہے، لیکن اس میں ترجیح نہیں ہے۔ قرآن میں اگر ہونا اس طرح، حدیث کے اندر ہے ترجیح، وجوہ ترجیح میں سے، قرآن میں یہ نہیں ہے ترجیح، سمجھ لیں، کیونکہ قرآن میں آیتوں کے ثبوت میں جو ہے نا، یہ راج مرجو والا نہیں ہوتا، حدیث کے اندر ہو سکتا ہے، قرآن میں ایسے نہیں ہے ترجیح۔ تو یہ پانچویں مثال تھی اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا نا اسے عذاب دیا جائے گا، یعنی جس کا محاسبہ ہو گیا نا قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک اشکال پیدا ہوا اس کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو حساب لیا گیا یا جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا، حالانکہ قرآن پاک کے اندر ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ انشقاق میں ہے۔ تو یعنی جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔ اس میں ظاہری اشکال ہے، یہ ظاہری اشکال کہ جس طرح یہ آیت کریمہ اس حدیث نبوی کے یعنی ساتھ ٹکراتی ہے، یعنی دونوں کا مضمون ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ کہ قرآن میں تو حساب یسیرہ آیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں من حوسب عذب، یہ تو حساب یسیر نہ رہا پھر، کیونکہ اگر حساب یسیر ہو تو عذاب تو نہیں ہو سکتا نا، تو ادھر عذاب کا آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا حل فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو حساب یسیرہ آیا ہے نا، اس سے مراد عرض ہے، عرض سے مراد یہ ہے کہ بندے کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جانا، یعنی گناہ پیش کیے جانا، گناہوں کا پیش کیا جانا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے گناہ یعنی اس کو یاد کرائے گا اللہ تعالیٰ نے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے یہ کہ اللہ اس کو یاد کرائے گا کہ فلاں فلاں گناہ جو ہے نا تو نے کیے ہیں نا،
اے میرے بندے تو نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں نا، اس طرح یاد کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو عرض سے مراد ہے عرض الاعمال، اور اعمال سے بھی مراد ہے یعنی برے اعمال، یعنی اعمال سیئہ یہ پیش کیا جانا، عرض سے یہ مراد ہے۔ تو لیکن جس سے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی یہ منحوسبہ عذبہ سے مراد ہے مناقشہ، اس لیے بعض روایتوں کے اندر منوقشہ جس کا مناقشہ کیا گیا، یعنی جانچ پڑتال کی گئی، پوچھ گچھ کی گئی کہ گناہ کیوں کیے تھے، اس طرح سوال ہو گیا کہ یہ تو نے گناہ کیوں کیے تھے، اس طرح پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر عذاب دیا جائے گا۔ اگر یہ کہا گیا کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے، صرف یاد کرایا گیا ہے، اور اللہ یاد کرائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے، میں نے تجھے معاف کر دیے، آج بھی میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اس طرح بخشش آگے سمجھے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوں گے نا قیامت کے دن، ایک تو وہ متقی لوگ ہیں جن سے کبھی کبھی گناہ ہو بھی جاتے ہیں، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، اور گناہ بھی جب ہوتے ہیں نا تو پھر بھی وہ نادم ہو جاتے ہیں، پشیمان، دل ڈرتے ہیں ان کے، اور ڈرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے دنیا کے اندر میرے گناہوں کا، پردہ ڈالتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنے گناہوں کو، اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے معافی وغیرہ مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تو باقی وہ لوگ جو جری ہوتے ہیں نا، گناہ کرتے ہیں، یعنی ندامت بھی نہیں آتی، نہ استغفار توبہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، جری ہوتے ہیں، بڑی جسارت ہے، سمجھ لگی نا۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں وہ ہے منحوسبہ عذبہ یا منوقشہ فی الحساب عذبہ۔ اس لیے ایک دوسری روایت میں آیا ہے نا کل امتی موافات الا المجاہرین، المجاہرین جو ہے نا یہی ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے دونوں آیتوں کے درمیان، چونکہ دونوں کا مصداق علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر مصداق علیحدہ علیحدہ ہو جائے نا تو پھر ظاہری جو ہوتا ہے نا اختلاف جو دونوں دلیلوں کے درمیان، یہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اختلاف نہیں ہوتا، حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات کے اندر حقیقی اختلاف کوئی نہیں ہے، واقعی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حقیقت بتا دی تھی۔ تو مراد ہے کہ محاسبہ اور مناقشہ فی الحساب یہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے باریکی اور پوری جانچ پڑتال اور پوری پوچھ گچھ کر کے حساب لینا، یہ مراد ہے مناقشہ سے، محاسبہ سے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو آسان حساب کا ذکر ہے، اس سے مراد بندے پر صرف اس کے عملوں کو پیش کرنا ہے، عملوں سے مراد گناہ، یعنی گناہوں کو پیش کرنا، یہ نہیں کہنا کہ کیوں کیے تھے، یہ نہیں کہنا، صرف پیش کیے اس کو بتائے ہیں۔ یہ ہے دونوں نصوں کا درمیان فرق۔ یعنی 6 نمبر آیت جو ہے نا وہ یہ 6 نمبر مثال چھٹی یہ ہے کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، اہل بدر اور اہل حدیبیہ میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو بتایا تھا اہل بدر اور اہل حدیبیہ میں سے کوئی بھی آگ کے اندر داخل نہیں ہوگا، کسی کو عذاب مس نہیں کرے گا، یہ بیان کیا تھا۔ تو ان کے دل میں بھی ایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ آیت سورۃ مریم کی ہے، یہ 71 نمبر آیت، کہ تم میں سے جو بھی ہے نا اس پر وارد ہونے والا ہے۔ ہاں ضمیر جو ہے نا یہ جہنم کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس جہنم پر یا دوزخ پر وارد ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے اگلی آیت جو ہے نا وہ بھی پڑھ لو، وہ یہ تھی کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، یعنی اللہ نے اس میں ان کا ذکر کیا ہے، یعنی اہل بدر اور اہل حدیبیہ اور وہ لوگ جنہوں نے
جو متقی ہوئے ہیں یہ مستثنا کر لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ واردہا سے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی ہوئے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدر اور حدیبیہ یہ متقین میں داخل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ متقین میں داخل ہیں، اہل بدر اور حدیبیہ والے، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ بہت سے مفسرین نے آیت کریمہ میں یہ جو مذکور ہے نا ورود، واردہا، ورود سے ہے نا، وردہ یاردو، ورودن، ورود، اس سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ صراط پر گزرنا، جسے عام عرف عام کے اندر کہا جاتا ہے پل صراط، جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ اس کے بارے میں مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، احد من السیف و ارق من الشعر، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک صراط جس پر لوگوں نے گزرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ مراد لیا ہے ام منکم الا واردہا، ورود سے مراد کہ پل صراط کے اوپر سے جو ہے نا یہ مرور، گزرنا، کئی مفسرین نے یہ مراد لیا ہے۔ تو اگر یہ ورود سے مراد یہ مرور ہو نا، مرور، تو اب ظاہر ہے کہ بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ اپنے اعمال کے حساب سے وہاں سے گزرنا ہے۔ پہلا گروہ جو ہے نا وہ بجلی کی طرح جلدی تیز گزر جائے گا جس طرح بجلی ہے، پھر تیز رفتار آندھی اس کی طرح، یا تیز رفتار گھوڑا اس کی طرح، پھر عام دوسرے جو جانور ان کی طرح، یا کئی آہستہ آہستہ، یہ سارے منظر حدیثوں کے اندر بیان ہے۔ پھر کئی جو ہے نا وہ نیچے جو جہنم کے صراط کے نیچے کلالیب، وہ آنکڑے ہیں لوہے کے، لا یعلم اعظم قدر اعظمھا الا اللہ، کہ اس کے بڑے ہونے کی مقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنے بڑے ہیں۔ وہ تخطف الناس باعمالہم، لوگوں کو اچک لیں گے، کئی اس کے نیچے گریں گے جہنم کے اندر۔ تو یہ باقی جو صحیح سلامت گزر جائیں گے نا، یہ وہ ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک متقی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا، صحیح سلامت گزر جائیں گے، اور ظالمین جو ہے نا وہ نیچے گر جائیں گے۔ تو اس طرح کئی مفسرین نے اس کا معنی لیا ہے، مراد لیا ہے۔ کئیوں نے ورود سے مراد دخول ہی لیا ہے، یعنی جہنم کے اندر داخل ہو کے جو ہے نا آگے پہنچنا ہے۔ اس میں پھر دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے، داخل تو سب نے ہونا، تو جنہوں نے جہنم کے اندر ہی رہنا ہے وہ تو ادھر ہی پھر رہیں گے، اور جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے نا یہ گزارنا ہے وہ گزر جائیں گے۔ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ عذاب نہیں دے گی، یعنی جلائے گی نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر صحیح جو ہے نا وہ سلامتی والی بن گئی تھی، ٹھنڈی بن گئی تھی، اس طرح آگ بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان پر، آگ کو اس طرح بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح دو قول ہیں مفسرین کے اس آیت کے بارے میں، یہ واردہا، ورود کے بارے میں۔ یہ جو کتاب ہے ابھی بتائی تھی دفعی حامل اضطراب، اس میں بھی یہ مثال لکھی ہوئی ہے۔ تو عام مفسرین یہ دونوں قول جو ہے نا ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مولانا ثناء اللہ عمر تیسری رحمہ اللہ کی، جوابات نصارہ، اس میں ایک رسالہ ہے تم مسیحی کیوں ہوئے، اس میں بھی اس پر بحث لکھی ہوئی ہے اس رسالے کے اندر۔ یہ 3 رسالوں کا مجموعہ ہے جوابات نصارہ۔ سلطان محمد پادری تھا ایک، وہ مرتد ہو گیا تھا، پہلے مسلمان ہی تھا، اس نے کتاب لکھی تھی، جب پادری ہو گیا نا عیسائی تو اس نے لکھا میں مسیحی کیوں ہوا، اس کا جواب لکھا تھا مولانا ثناء اللہ عمر تیسری رحمہ اللہ فاتح قادیاں کہ تم مسیحی کیوں ہوئے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ ان کا قرآن کہتا ہے کہ سب نے جہنم کے اندر داخل ہونا ہے، اس لیے میں جو ہے نا یہ مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، یہ بھی وجہ لکھی تھی مولانا ثناء اللہ صاحب نے، وہاں پھر اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ مولانا احمد ان ککھڑوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کی کتاب کا جواب لکھا تھا، اس کا نام ہے نجات اسلام،
نجات اسلام اس کی کتاب کا نام ہے، یہ بھی چھپی ہوئی میں نے دیکھی ہے یہ کتاب، سمجھ لگی نا۔ انہوں نے اپنے انداز سے جواب لکھا ہے، انہوں نے اپنے انداز سے جواب لکھا ہے اس کا۔ یہ سلطان محمد پادری جو ہے نا مرتد ہو گیا تھا، اس نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کر دی تھی۔ ایک لکھی تھی اس نے سلطان تفاسیر، اس کا جواب مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے لکھنا شروع کیا تھا برہان و تفاسیر، یہ چھپی ہوئی ہے، ایک ہی جلد ہے موٹی، برہان و تفاسیر نئی مل جاتی ہے، یہ اس کا جواب تھا۔ اسلام کے خلاف لکھتا تھا وہ۔ یہ بھی اس نے لکھا تھا کہ جس اسلام کے اندر وعید ہی وعید ہے، مجھے اس مذہب کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر وعید ہی وعید ہے، ڈراوا ہی ڈراوا ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر تو وہ امید ہی امید ہے، امید ہی امید ہے۔ اس کا بھی پھر جواب لکھا تھا مولانا ثناء اللہ صاحب نے، اچھا جواب دیا ہے۔ آگے جو ہے نا یہ ایک ساتویں مثال ہے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک اشکال پیدا ہوا تھا ایک آیت کریمہ کے بارے میں، وہ یہ تھی من یعمل سوءا یجزا بہ، سورۃ النساء 123 نمبر آیت ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ۔ یہ آیت سن کے جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو ڈر ہی گئے تھے اور پریشان ہو گئے تھے، پریشان اس لیے ہوئے تھے کہ یہ من عموم کے لیے ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے عمومات کہ جو کلمات 10 لکھے ہوئے ہیں، 10 ان میں من اور ما بھی ہے، تو من جو ہے نا یہ ادھر من شرطیہ ہے، یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، تو من یعمل اس میں سبھی آ جاتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی عمل سوء کرے گا نا اس کو اس کی جزا دی جائے گی، وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا تھا کہ اس جزا سے اخروی جزا مراد ہے، اخروی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے کبھی بھی کوئی عمل سوء نہ ہوا ہو، کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا، بے تقاضا بشریت ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے نا بندہ، جتنا زیادہ تقوی دل کے اندر، اسی قدر زیادہ ہی وہ ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، خوف کھانے والا، وعید سن کے ڈر جاتا ہے۔ اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا خوف جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے، کئیوں کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں ہے خوف، ذرا سا بھی نہیں۔ تو جس طرح مرجیہ کے دلوں کے اندر ذرا بھی خوف نہیں تھا، مرجیہ۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو وہ ڈر گئے، اس طرح تو کوئی بھی نہیں بچے گا، اخروی جزا سے کوئی نہیں بچے گا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا، اصل جو ہے نا اصل وہ بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جزا سے مراد دنیا میں پیش آنے والی تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں بھی ہیں جن پر مومن صبر کر لیتا ہے، یعنی اس کے عمل سوء کا وہ کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی گویا کہ وہ بھی جزا مل گئی دنیا کے اندر۔ یہ بندہ کسی جو مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، یہ بسا اوقات اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے وہ، تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ بہتر ہے اس کے حق میں کہ اس کی گناہ کا کفارہ بن گئی، کہ اب آخرت کے اندر اس کو سزا نہیں ملے گی، دنیا کے اندر۔ یہ صحیح بخاری ہے نا، اس میں ایک کتاب ہے کتاب المرض، کتاب المرض، اس کے بعد ہے کتاب الطب، اور کتاب المرض جو ہے نا یہ کھانے پینے، کتاب الاطعمہ والاشربہ کے بعد ہے۔ تو کتاب المرض اس کے شروع میں امام بخاری نے یہ آیت لکھی ہے صحیح بخاری کے اندر، من یعمل سوءا یجزا بہ، کتاب المرض کے شروع میں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی لکھا ہے، یہی قول درج کیا ہے بخاری کے اندر، اور اشارہ اس طرف کیا ہے کہ یہ بعد میں جو بیماریاں، امراض وغیرہ ذکر ہونے والی ہیں نا، ان پر جو صبر کر لے گا تو یہ اس کے
کسی گناہ کا کفارہ بن جائیں گی، گناہوں کا کفارہ۔ اور آگے صریح واضح حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ مومن کو کوئی بھی جو بیماری، تکلیف، پریشانی، تھکاوٹ، کوئی غم و فکر وغیرہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی لگ جاتا ہے نا، حتیٰ شوکا یشاکوہا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آزمائشیں جو ہے نا اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، لیکن کافروں کے لیے عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ کافر کے کسی گناہ کا کفارہ کوئی نہیں ہوتا دنیا کے اندر۔ تو یہ مومن کے لیے ہے، یہ مومن موحد توحید والا، شرک نہ کرتا ہو، کیونکہ شرک اگر کرے گا نا پھر کوئی بھی اس کا نیک عمل اس کے کسی گناہ کا کفارہ نہیں بنتا، کیونکہ شرک کی موجودگی کے اندر تو نیکی قبول ہی نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہے کوئی بھی نیکی، اور گناہ کا بھی مواخذہ ہوتا ہے، چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کا پھر مواخذہ ہوتا ہے۔ اور بیماریاں، تکلیفیں وغیرہ جو ہے نا، حتیٰ کہ بخار کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ بخار جو ہے نا گناہوں سے اس طرح بندے کو دھو دیتا ہے، جس طرح وہ کپڑا جو ہے نا دھو دیا جاتا ہے گرم پانی سے، پاک صاف ہو جاتا ہے، سارا گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت پڑھی نہیں آپ نے، وہ بخاری کے اندر ہی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو بخار تھا بہت زیادہ سخت، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ انکا تو آکو یا رسول اللہ، آپ کو بھی بخار ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، انی او آکو کما یو آکو رجلان منکم۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اس لیے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ یہ کفارہ بھی بن جاتا ہے اگر گناہ ہو، اگر گناہ نہ ہو تو درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہیں یہ بیماریاں، درجات کی بلندی کا سبب۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس جزا سے مراد جو ہے نا یہ دنیا میں جو عام تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں جو پہنچتی ہیں مومن کو، تو مومن صبر کر لیتا ہے تو یہ اس کے عمل سوء کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق مطمئن ہو گئے، سن کے مطمئن ہو گئے۔ تو اس جزا سے مراد جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو مومنوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو آخرت کے اندر یعنی عذاب والی۔ تو یہ ابن کثیر کے اندر جو ہے نا اس آیت کی تفسیر میں کچھ احادیث وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر، وہ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا۔ کافی روایتیں آتی ہیں، بخاری کے اندر بھی ہیں، دیگر کئی کتاب، بلکہ امام ابن ابی دنیا، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، امام ابن ابی دنیا القرشی، ان کی ایک مستقل کتاب ہے، کتاب المرض والکفارات ہے اس کا نام، یہ چھپی ہوئی ہے تحقیق کے ساتھ، کتاب المرض والکفارات۔ ان کے ویسے اجزاء کافی ہیں، مجموعہ اجزاء بھی ان کا چھپ گیا 9 جلدوں کے اندر، مجموعہ اجزاء 9 جلدوں میں سارے اکٹھے، کئی علیحدہ علیحدہ پہلے چھپی تھی، علیحدہ علیحدہ اجزاء، کتاب الیقین، یہ کتاب الصمت، کتاب الضحک، کتاب المرض، اس طرح یہ علیحدہ علیحدہ، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بھی ایک ان کی کتاب ہے مستقل ہے۔ یہ سارا مجموعہ جو ہے نا یہ اکٹھا چھپ گیا ہے، یہ محدث ہوئے ہیں، ان کی سندیں ہوتی باقاعدہ، یعنی اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، متقدمین میں سے ہیں محدث ابن ابی دنیا القرشی۔ تو یہ کتاب ویسے انڈیا کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، کتاب المرض والکفارات، اچھی کتاب ہے۔ یہ بیماریوں کے فضائل اور مناقب وہ بھی اس کے اندر حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں، اہل ایمان کے لیے یعنی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آزمائشیں، تکلیفیں، کافی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ۔ آگے جو ہے نا یہ 8ویں مثال ہے، یہ اہل نجران ہے نا،
اہل نجران، یہ نصارہ تھے، عیسائی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں جو ہے نا وہ گئے تھے۔ یہ اس مثال پر تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے وقفہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔